جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک بات نوٹ کرنی چاہیے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ واقعتاً ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی نوٹ میں رہنی چاہیے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آخر پچھلے ایک لمبے عرصے سے بلوچ نوا کنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مسائل ہیں، فلاں ہے، ڈھمکاں ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے اور باقی دیگر مسائل ہیں، لیکن اسٹیٹ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ آپ ایک گھر کی مثال لے لیں کہ گھر میں اگر کسی بچے کو والدین اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو کوئی باہر سے آ کے اس بچے کو فیڈ کرنا شروع کر دے گا، تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے وہ باہر والے بندے کا اثر اس بچے پہ زیادہ ہوگا، اور اس باہر والے بندے کے کہنے پہ وہ بچہ گھر والوں کو اور والدین کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سو یہی سچویشن ہے کہ پاکستان کی اگنورنس نے بلوچستان میں حالات اس نئے تک پہنچا دیے ہیں کہ راہ اور دیگر ایجنسیاں وہاں پہ اپنا مکروہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کی اتنی زیادہ انوالومنٹ، جیسے آپ کہہ رہے ہو رات، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بلوچستان میں اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو جائے؟ اچھا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج کل جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ڈاکٹر عثمان صاحب، کسی وقت میں یہ حیدرآباد میں غالباً اے ایس پی تھے، تو بلوچ علیحدگی پسندوں نے ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا تھا گوادر ایئرپورٹ سے، اور طیارہ ہائی جیک کر کے وہ انڈیا لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں پہ کسی میڈیا اس میں اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا سکیں۔ آخر وہ واقعہ ایک دو تین دہائیاں پہلے ہوتا ہے، تو تب بلوچ علیحدگی پسندوں کا انڈیا کی میڈیا ہاؤس سے رابطہ کیسے؟ وہ یقیناً رات تب سے اپنے پنجے وہاں پہ گاڑنا شروع کر چکی تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ جب بلوچ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کہ مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اور مسخ لاشوں کا معاملہ ہے، پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی اور ان سب سے جو ایک جلتی پہ تیل والا کا کام ہوتا ہے وہ ایک غیر منتخب حکومت۔ جی ہاں، میں اپنے الفاظ پہ ہمیشہ قائم رہوں گا کہ بلوچستان میں ہمیشہ ایک غیر منتخب حکومت رہی ہے۔ وہاں پہ دکھلاوے کے الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ الیکشن کی بجائے ایک پراپر سلیکشن ہوتی ہے۔ اب زیادہ دور نہ جائیں، عمران خان کے دور میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک منتخب حکومت تھی، تو وہ بھی کسی حد تک سلیکٹڈ ہی لیکن تھی، چلے کسی نہ کسی حد تک وہاں پہ سیاسی اور عوامی لوگوں کی شمولیت تھی۔ لیکن عمران خان کو جب لایا جا رہا تھا تو باپ پارٹی بنائی گئی اور ایک غیر سیاسی اور غیر عوامی لوگوں کو اقتدار بخشا گیا۔ تو اسی طرح کے مزید ان واقعات جو اس طرح کے سیاسی واقعات ہوتے ہیں وہ جلتی پہ آ کر کام کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب تک ان کے ووٹ کا رائٹ صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں دیا جائے گا تو غیر سیاسی، غیر منتخب اور نائب لوگ آتے رہیں گے، تو اسی طرح مسائل کی جڑیں پھیلتی رہیں گی۔ اب ہونا تو یہی چاہیے کہ فی الفور بلوچستان میں حقدار نمائندوں تک ان کا جو حکومت ہے وہ پہنچا دی جائے تاکہ وہاں پہ وہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے اپنی عوام میں مقبولیت اور شمولیت کے ذریعے وہاں پہ اس سارے معاملات کو ایک حل کی طرف لے جائیں۔ آپ ابھی پچھلے جن دنوں ٹرین والا واقعہ اس سے اگلے دن مولانا ہدایت الرحمان جو کہ جماعت اسلامی سے تو تعلق رکھتی ہیں لیکن پیپل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جناب والا ایک طرف دہشت گردوں نے ٹرین کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور دوسری طرف وہاں کی پولیس پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی ہے عادل بازئی، اس کے گھر پہ چھاپہ مار رہی تھی گرفتاری کرنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آگے معاملات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔